السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالیٰ حج تربیتی کیمپ 2024 کی پہلی نشست میں حاجی صاحبان کے لیے کچھ تجاویز پیش خدمت ہیں، ان کو ملحوظ رکھیں اور ان تجاویز پہ حد الامکان عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، سفر حج یہ انسان اور مسلمان کی زندگی کا سب سے عظیم سفر ہے۔ یہ اس کی اتنی بشارتیں احادیث طیبہ میں اور قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ جن کو سن کر کے ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو حج کا سفر نصیب ہو جائے، حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ پہلی احتیاط جو ہم سارے حاجی صاحبان کی بارگاہ میں گزارشاً عرض کریں گے کہ حاجی صاحبان حج کے سفر کو بہت مشکل سفر نہ سمجھیں اور اس کے ٹینشن میں اور کیسے ہوگا، کیا اس کی پروسیس ہوگی اور کیا اس کے واجبات و ارکان اور دیگر معاملات ہوں گے، اس معاملے میں وہ شکار نہ ہو فکر کریں اور بیجا اس کے بارے میں زیادہ اوور تھنکنگ نہ کریں، بلکہ اس معاملے میں وہ صرف ترتیب دھیان رکھیں اور جو مسائل ہیں اس کے ضروری لازمی وہ بھی سیکھیں، اس لیے کہ جیسے حج کرنا فرض ہے آپ پر، ایسے ہی حج کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ یعنی مسائل حج اور جتنے بھی مناسک کے درمیان میں آنے والے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مناسک حج کا سیکھنا یہ ہر حاجی پہ فرض ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ آپ فکری طور پہ اسٹریس کا اور ٹینشن کا اور کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ ساری کی ساری اوور تھنکنگ کا شکار نہ بنے، بلکہ مسائل کو سیکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ دوسری بات، وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے حاجی صاحبان جو ہے وہ ادب کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں جن چیزوں سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ رفث نہ ہو، جدال نہ ہو، فسق نہ ہو۔ یعنی حالت احرام کے اندر حاجی کے لیے جب وہ محرم ہوتا ہے تو اس کی بیوی بھی اس پہ حرام ہے۔ بیوی کے ساتھ وہ جو بیوی کا تعلق قائم رکھتا تھا وہ تعلق جیسے ہاتھ لگانا ہے، چھونا ہے، بوسہ دینا ہے، گلے لگانا ہے، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ دوسری چیز فسق یعنی گناہ، جس کو شریعت مطہرہ نے گناہ کہا ہے، جس کے بارے میں وعید آئی ہے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدنگاہی ہے، اسی طریقے سے اور بھی معاذ اللہ رب العالمین ترک نماز ہے، مسلمانوں پہ تہمت لگانا ہے، اپنے آپ کو تکبر اور عجب اور ریا کے اندر ملوث کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو فسق ہیں اس سے بھی حاجی صاحب کو اپنے آپ کو بچانا لازم ہے۔ جدال، جھگڑا فساد، چیخنا چلانا، دوسرے کی چیز پہ غاضب ہو جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے جدال میں ہیں، یعنی کہ جھگڑنا، لڑنا، گالی گلوچ کرنا، بلند آواز سے اپنی بات منوانا، یہ ساری چیزیں یہ ممنوع ہے حج کے اندر، جو من جانب اللہ قرآن کریم میں آداب حج سکھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ وہاں پر لنگر، کھجوریں، زمزم شریف کے ساتھ دودھ اور دوسری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اور جب دیکھا گیا ہے کہ لوگ حرمین کے اندر بھی بس مجھے مل جائیں کہ کسے مل جائیں، اس طریقے سے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور واویلا مچاتے ہیں۔ اس بات سے پرہیز کریں۔ آپ کے مقدر میں اگر ایک دانہ لکھا ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا لکھا ہے، آپ تک پہنچ کے رہے گا، اس کے لیے واویلا کرنا، شور مچانا اور اس کے لیے وہاں پہ ادب کا دامن چھوڑ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ دوران حج اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ بدنگاہی حرمین شریفین کے اندر لذت عبادت کو اور کیف و سرور کو ختم کر دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کے اندر جتنے بھی حاجی صاحبان جائیں وہ اس بات کا بھرپور خیال رکھیں کہ ننگے سر اور بغیر دوپٹے کے حجن صاحبات نہ گھومیں، بلکہ ہمیشہ سر پہ ٹوپی ہو، حمامہ شریف ہو، باوضو ہو، ذکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں، تو جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں اس طریقے سے اپنے میزبان اللہ جل جلالہ امن والہ کی عظمتوں کا خیال رکھتے ہوئے اسی ادب، اسی احترام کے ساتھ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلفیز
اور فوٹو نکال کے اور پھر نامحرم کے آنے جانے کے وقت ان کی بھی فوٹو کو کیچ کرنا، یہ سب انتہائی عجیب قسم کی باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، یہ بلا ضرورت ناجائز و حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جا کر کے بہت سارے حاجی صاحبان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف بازاروں میں گھومتے ہیں، صرف وہ ایک لسٹ لے کر کے آتے ہیں اور اس کی تکمیل میں لگے ہوتے ہیں۔ اس بات سے بھی درگزر کریں، آپ کا زیادہ وقت مسجد میں حالت اعتکاف میں گزرے اور ہو سکے تو روزانہ ایک عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک قرآن شریف ختم کرنے کی نیت رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ، اس لیے کہ یاد رکھیں یہاں پہ آپ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں وہاں پر تنہا ایک نیکی آپ کی یہاں کی زندگی بھر کی نیکیوں پہ بھاری ہوگی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حرم شریف میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر ایک نیکی کی وہ دوسری جگہ کی 1 لاکھ نیکی سے زیادہ بہتر ہے، اور مدینہ منورہ میں 50,000 نیکی سے زیادہ نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ مطلب آپ نے اگر ایک ختم قرآن کیا تو آپ باہر 1 لاکھ ختم قرآن کریں گے تو اس کے مقابلے میں یہاں کا 1 لاکھ ہے، تو اندازہ لگائیں کہ آپ کس قدر عظیم مقام پر ہیں۔ عبادتوں کے معاملے میں سستی، کاہلی اور غفلت کا شکار نہ ہو، بلکہ کوشش کریں کہ بھرپور انداز میں آپ جو ہے وہ حج کے اندر عبادت کی سعادت حاصل کریں، باوضو رہنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ میں، مطاف میں، حتیم میں، حجر اسود میں لوگ بھیڑ لگاتے ہیں، اور اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ کوئی زخمی ہے، کوئی خون میں لہولہان ہے، تو کسی کے پیر پہ پیر آ گیا ہے، تو کسی کو پسلی جو ہے اس کو کھونی لگی ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے کسی حاجی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا کہ تم حجر اسود کو استلام کر لو اور بوسہ نہ دو، اس لیے کہ استلام دور سے اشارہ کر کے یا لکڑی سے بوسہ لے کر کے ہو جاتا ہے، اگر جاؤ گے تو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اور تم لوگوں کو دھکا مکی کر کے تکلیف نہ پہنچا دو۔ تو اندازہ لگائے کہ استلام کریں، اگر حتیم میں جگہ ملتی ہے اطمینان سے، سکون سے، یا جو وقت میں کم بھیڑ ہوتی ہے اس وقت کو اندازہ لگا کہ آپ اس میں داخل ہو۔ اس طریقے سے مزاب رحمت کے سامنے بھی گردی کرنا اور دیگر جگہ پہ جہاں پہ لوگ جو ہے وہ باب خانہ کعبہ پہ، ملتزم پہ، ان جگہوں پہ، مقام ابراہیم پہ اتنی بھیڑ لگا کہ لوگوں کو دشواری ہو، تکلیف ہو، نمازی جو ہے وہ نماز کی حالت میں ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اطمینان سے ہو جائے تو بہتر، ورنہ پھر آپ اس سے پرہیز کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا بہت ہے تو چلنے کی عادت آج سے بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چپل جو آپ کو پہننی ہے حالت احرام کے اندر، خواہ عمرہ کا احرام ہو، چاہے 8 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک کے حج کا احرام ہو، یا 10 تاریخ یا 11 تاریخ تک کے، جب تک کہ آپ کے حج کے واجبات ادا نہ ہو تب تک کہ چپل آپ کو جو پہنی وہ سلیپر پہنی ہے، ہوائی چپل، تو اس کو آج سے عادت ڈالیں، چلنے کی عادت ڈالیں، کم بولنے کی عادت ڈالیں، اور گناہوں سے اور موبائل سے بالکل بچنے اور اجتناب کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ ساری احتیاطیں ہیں جو حاجی صاحبان نے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ان سال جانے والے حاجیوں کا حج قبول فرمائے، حج مبرور فرمائے، حج مقبول فرمائے، اور ان تمام حاجیوں کے صدقے میں پوری امت کے مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ تیرے گھر خانہ کعبہ کے صدقے میں مسلمانوں کے گھروں کو امن و سکون، تقویٰ، پرہیزگاری اور نیکیوں سے معمور فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔